السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ برادران اسلام، ناظرین کرام، آج کے درس میں آپ لوگوں کے سامنے زرعی پیداوار کے زکوٰۃ کے سلسلے میں وضاحت کروں گا۔ پیداوار میں زکوٰۃ کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی، ابھی اس کا ترجمہ پیش کروں گا۔ زمین کی پیداوار پر زکوٰۃ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث رسول سے بھی ثابت ہے، اور تمام امت کا اجماع ہے۔ ان تینوں کی روح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے، اس میں سے بہتر حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور فصل کٹنے کے روز اللہ کا حق ادا کرو۔ یہ سورہ انعام کی آیت ہے، آیت نمبر 141، سورۃ الانعام آیت نمبر 141۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو زمین آسمان یا قدرتی چشموں سے سیراب ہو، یا وہ بال یعنی جو اوس اور اپنے اندر کے پانی سے خود بخود سیراب ہوتی ہو، اس پر عشر یعنی 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ اور جو زمین مصنوعی ذریعوں سے سیراب کی جاتی ہے، ریہٹ سے یا نہر سے یا ٹیوب ویل وغیرہ سے، تو اس پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ تو یہ پیداوار کی زکوٰۃ میں یہ دو چیزیں ہیں، یا تو 10واں ہوگا یا 20واں ہوگا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں 40واں چلتا ہے، جو بالکل غلط ہے۔ پیداوار میں غلوں میں 40واں نہیں ہے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہے، اور نہ کسی عالم دین نے یہ بات کہی ہے کہ غلوں میں 40واں دیا جائے۔ 40واں دراصل یہ مالوں کی زکوٰۃ میں ہے، زیورات کی زکوٰۃ میں ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں نے بیان کیا۔ پیداوار میں اور غلوں میں جو ہے وہ یا تو 10واں ہوگا یا 20واں ہوگا۔ اگر قدرتی پانی سے پیداوار تیار کی گئی ہے، یا بارش کے پانی سے یا چشموں سے سیراب ہو، یا زمین کی نمی سے وہ چیز پیدا ہو گئی ہو، سینچائی وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑی ہے، تو اس پیداوار میں 10واں حصہ ہوگا، 20واں نہیں ہوگا۔ اور جس میں سینچائی کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، اس میں 20واں ہوگا۔ لیکن 40واں کہیں نہیں ملتا کہ 40واں دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غلوں کا نصاب کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات بیان کی ہے کہ جو بھی پیدا ہو اس میں 10واں یا 20واں، جیسا کہ میں نے صراحت کی، اس اعتبار سے 10واں یا 20واں دیا جائے، چاہے وہ تھوڑا پیدا ہو یا زیادہ پیدا ہو۔ لیکن بقیہ تمام علماء کرام اور تمام ائمہ، امام مالک بھی، امام شافعی بھی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ،
اور احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ تمام لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ غلوں کا نصاب ہے 5 وسق، یعنی 5 وسق سے کم میں زکوٰۃ نہیں ہے، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 وسق غلوں اور پھلوں سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گویا کہ غلوں کا یہ نصاب بنا 5 وسق۔ اب 5 وسق موجودہ وزن کے لحاظ سے کتنا بنتا ہے اس کو جاننے کی ضرورت ہے۔ 1 وسق جو ہوتا ہے وہ 60 سا کا ہوتا ہے، اور 1 سا موجودہ وزن کے اعتبار سے 3.296 کلو گرام ہوگا۔ اس اعتبار سے 60 وسق جو ہوگا وہ 60 سا جو ہوگا وہ 197.76 کلو گرام ہوگا۔ تو گویا 1 وسق کا وزن کتنا بنا؟ 197 کلو 760 گرام۔ اب اس کے حساب سے آپ 5 وسق کا اندازہ کر لیجئے اور جوڑ لیجئے تو 9 کنٹل 88 کلو یہ بنے گا۔ یعنی یہ تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس 9 کنٹل 88 کلو پیداوار ہوگی اور غلہ ہوگا وہ زکوٰۃ نکالے گا، اور جس شخص کے پاس اس سے کم ہوگا اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ غلوں کا نصاب بتایا گیا۔ اسی طرح پھل میں بھی ہے، چاہے وہ آم کا پھل ہو یا امرود کا پھل ہو یا اور کوئی پھل ہو، اس میں بھی اسی غلے کے اعتبار سے 10واں اور 20واں دیا جانا چاہیے کہ اگر اس میں سینچائی وغیرہ کی ضرورت اور دوا کا چھڑکاؤ اور کھاد وغیرہ دینے کی ضرورت نہیں پڑی ہے تو آپ بھی 10واں نکالیں گے، اور اگر سینچائی کی ضرورت پڑی ہے، باغوں میں کھاد دیا ہے اور دوا کا چھڑکاؤ کیا ہے تو 20واں دینا پڑے گا۔ تو 10واں اور 20واں یہی 2 مقدار زکوٰۃ کی ہے پھلوں کے اندر۔ اب چاہے مٹر ہو، چاہے چنا ہو، چاہے سرسوں ہو، چاہے آلو ہو، چاہے گیہوں ہو، چاہے جو ہو، چاہے ارہر ہو، جو بھی ہو ان میں 10واں یا 20واں اسی حساب سے دیا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے آج کل یہ آموں پر بور آ رہے ہیں، آم کے درخت پر، اور لوگ جو ہے باغات اپنے بیچتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ یہ جاننے کی ضرورت ہے جس میں ہم لوگ نہ جانکاری میں غلطی کر جاتے ہیں۔ آم کے جو باغ بیچا جائے تو اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایک آدمی نے کسی سے معاملہ کیا کہ ہمارے 2 بیگھہ کا باغ ہے، ہم 5 سال کے لیے آپ کو دے رہے ہیں اس کو 5 لاکھ روپے میں، تو یہ بے صحیح ہوگی، اس لیے کہ وہ پھل نہیں بیچ رہا ہے بلکہ پورا باغ 5 سال کے کرائے پہ دے رہا ہے۔ تو گویا 2 بیگھہ کا جو باغ ہے وہ کرایہ وصول کرے گا، 5 سال کرائے پہ دے رہا ہے، تو یہ کرایہ پر اور بٹائی پر دینا یہ درست ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایک آدمی کرائے پہ نہیں دے رہا ہے بلکہ ابھی آم کے درخت پر بور آیا اور بور آتے ہی اس نے معاملہ کر لیا کہ ہم 50,000 روپے میں اپنا یہ باغ بیچ رہے ہیں، اور خریدنے والے نے خرید لیا۔ یہ بے درست نہیں ہے کسی طرح، اس لیے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے، آم بیچا جا رہا ہے، آم ابھی وجود میں آیا نہیں، ابھی پھول کی شکل میں ہے، بور کی شکل میں ہے، ابھی آم وجود میں نہیں آیا، تو گویا کی جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور یہ شرعی حکم ہے کہ جو چیز موجود نہ ہو، نگاہوں سے اوجھل ہو، اس کو بیچنا وہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی کو پانی کے اندر بیچنا، یعنی کوئی آدمی یہ کہے کہ یہ تالاب ہے اور اس میں مچھلیاں ہیں
اور ہم 1,00,000 روپے میں آپ کو دے رہے ہیں، یہ ویسے ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ موجود نہیں ہے، وہ پانی کے اندر ہے، اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں۔ مچھلی کو نکال کر بیچیں گے تو وہ تو صحیح ہے، لیکن وہ پانی کے اندر ہے مچھلی، اور تالاب کی آپ بے کہہ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ پھل آنے سے پہلے اپنے باغات کو بیچ دیتے ہیں وہ بے جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسا معاملہ کر لیا ہے کسی سے تو وہ رجوع کر لے اور پھل باغ اس وقت بیچے جب اس پر پھل آ جائیں اور کسی لائق ہو جائیں، کھٹائی کے لائق ہو جائیں یا کھانے کے لائق ہو جائیں یا اچار کے لائق ہو جائیں، کسی بھی لائق ہو جائیں وہ پھل، تب اس کی بے ہونی چاہیے۔ بالکل بہت باریک ہو، بہت چھوٹا چھوٹا ہو، سرسوں جیسا ہو پھل، تب بھی آپ نہیں بیچیں گے۔ پھل اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ کسی مصرف میں ہو، کسی کام میں آ جائے، تو اس کی بے درست ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آم کے باغات کو اس وقت بیچنا چاہیے جبکہ اس پر پھل نمودار ہو جائیں اور کسی لائق ہو جائیں۔ اگر کسی نے ابھی بور ہی میں سے بے کر دی اور پھل آنے سے پہلے بے کر دی تو یہ بے جائز نہیں ہے۔ جن لوگوں نے ایسا کیا ہے وہ رجوع کر لیں اور پھل آنے تک انتظار کریں۔ جب پھل اس پر آ جائیں اور تمام پھل ظاہر ہو جائیں اور کسی لائق ہو جائیں تو ان کی بے کی جانی چاہیے، اس سے پہلے بے درست نہیں ہے۔ اس لیے اس سلسلے میں ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ وہ جو پہلی صورت ہم نے بتائی کہ سال 2 سال 3 سال 4 سال کے لیے جو باغات دے دیے جاتے ہیں تو وہ شکل کرائے کی ہوتی ہے، وہ جائز ہے، وہ آم کے پھل کی بے نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں؟ وہ پھل کی بے نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ پوری کا پورا باغ وہ کرائے پہ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح زمین کرائے پہ دی جاتی ہے کھیتی باڑی کے لیے، کسی نے معاملہ کر لیا ادھیا پہ، کسی نے معاملہ کر لیا تہائی پر، تو یہ درست ہے۔ یا اسی طرح کسی نے یہ معاملہ کیا کہ ہم آپ کی 1 بیگھہ زمین 5 کنٹل پہ یا 3 کنٹل پر ہم لے رہے ہیں، ہم سالانہ آپ کو 3 کنٹل گیہوں دیں گے اور 1 بیگھہ یہ کھیت آپ ہم کو دے دیجئے، ہم اس میں کھیتی کریں گے، تو یہ بھی کرائے کی شکل ہوئی، جس کو ہم اپنی زبان میں کوت کہتے ہیں۔ کوت کہتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوت پر کھیت کو دینا جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ گویا کہ وہ کوت کیا ہوتا ہے؟ کرایہ ہوتا ہے۔ آپ 1 سال کے لیے 1 بیگھہ کی کھیت لے لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم سالانہ آپ کو 3 کنٹل یا 4 کنٹل یا 5 کنٹل جو بھی معاملہ طے ہو جائے اس پر وہ ادا کرتا ہے سالانہ، تو یہ درست ہے، یہ جائز، ایسا نہیں ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ تو کرائے پہ زمین لینا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جس کو ہم کوت کہتے ہیں، کوت پر ہم کھیت کو لے سکتے ہیں، اس میں کوئی کباط نہیں۔ دوسری چیز، لوگ اپنے کھیت کو رہن پر بھی دے دیتے ہیں۔ اب تو اس کا رواج کم ہے، پہلے بہت رواج تھا۔ رہن پر جو دیتے ہیں، کسی سے ہم نے لے لیا 50,000 روپیہ اور ہم نے اپنا 2 بیگھہ کھیت جو ہے رہن پر دے دیا۔ اب جب تک ہم 50,000 روپیہ ادا نہیں کریں گے وہ کھیت ہم کو نہیں ملے گا۔ لیکن جس نے لیا ہے پیسہ دے کر، وہ اس میں کھیتی کر کے کل کا کل وہ نہیں لے سکتا، یہ اس کے لیے ناجائز ہوگا۔ ہاں، اس 2 بیگھہ میں وہ کھیتی کرے، آدھا صاحب زمین کو دے اور آدھا خود لے لے، یہ تو صحیح ہے۔ لیکن 2 بیگھہ جب تک وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے تب تک آپ اس میں کھیتی کر کے اور آپ کھائیں، اور اس کے بعد جب 2 سال 3 سال 4 سال کے بعد وہ 50,000 روپیہ واپس کرے تو آپ اس کی زمین کو واپس کریں۔ تو یہ جو آپ نے 4 سال 3 سال آپ نے جو کھیتیاں کی ہیں اس کی زمین میں، اور جو آپ کچھ پیداوار آپ نے حاصل کی ہے، یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے، یہ سود اور بیاج ہوگا۔ اس لیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ کھیت کو رہن پر لیں وہ اس میں کھیتی کریں، لیکن آدھا صاحب زمین کو دیں اور آدھا خود لیں۔ اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہے، اور اگر کل کا کل آپ لے لیں گے تو یہ جائز نہیں ہوگا بلکہ یہ سود ہوگی، اس سے بچنا چاہیے۔ تو غلوں کے زکوٰۃ کے سلسلے میں نے آپ حضرات کے سامنے
جو ضروری وضاحت تھی وہ کر دی ہے، اور امید ہے کہ آپ تمام لوگ ان تمام مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے غلوں سے زکوٰۃ بھی ادا کریں گے اور باغات کی فروخت بھی کریں گے۔ اور امید ہے کہ آج کے یہ موسم بھی ہے باغات کے بیچنے کا اور خریدنے کا، تو اس سلسلے میں نے یہ سمجھا کہ اس تعلق سے وضاحت کر دوں، تو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب